مطلب ایم ایم اے جو ہے مکسڈ مارشل آرٹس ایک بہت کامن اسپورٹ یا فارم آف آرٹ نہیں ہے. جس طرح کرکٹ ہو گیا پاکستان میں, یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر پیشن ہے, یہ کس طرح ڈیولپ ہوا؟ یہ ایم ایم اے جو ہے ہم اس چیز کو یہ کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اس کو نہیں جانتے لوگ, اور ابھی پاکستان میں بھی کرکٹ کے بعد جو سب سے زیادہ ویورشپ آ رہی ہے وہ ایم ایم اے کی آ رہی ہے, اور بہت جلدی یہ ٹیک اوور کرے گا کرکٹ کو. ہو جائیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایم ایم اے کا فائٹر جب بندہ بن جاتا ہے تو اس میں اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ بالکل کمائے جا سکتے ہیں اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو. اصل میں ہمارے لوگ انسکسیزفل صرف اس وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ خود کے ساتھ بھی ایگری نہیں ہوتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, کہ میں اس میں سکسیزفل بنوں گا یا نہیں بنوں گا. وہ چیز 50-50 شک میں چل رہی ہوتی ہے کہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید چیز کے اوپر نہیں. آپ کوئی بھی کام کرو, کوئی چھوٹے سے کام سے سٹارٹ کر لو, لیکن آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کام کے لیے, اور آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو, یقین کرتے ہو اور دل سے کرتے ہو, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل نہ ہو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. میرا نام عبداللہ ملک ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ایم ایم اے فائٹر ضیاء مشوانی. ضیاء, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو فار کمنگ ٹو پاکستان آبزرور. تھینک یو ٹو ہیونگ می برادر. شکریہ. ضیاء, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ایم ایم اے کے بارے میں, مجھے آپ بتائیں کہ آج کل آپ کا ایک ایوریج ڈے آن اے ڈے ٹو ڈے کیسا لگتا ہے؟ ضیاء جب اٹھتے ہیں اور ضیاء جب رات کو سوتے ہیں, اس کے درمیان کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو کر رہا ہوں ایز اے فائٹر, جو شوق ہے, اس کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو میں دل سے کر رہا ہوں, مجھے بہت شوق ہے. لاسٹ ڈے مطلب یہ آپ نے جو بات پوچھی اس کے اوپر میں نے کل بات کی دوست کے ساتھ کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ کام کے لیے جا رہا ہوں. میں جتنا بھی پریشان کیوں نہ ہوں, ٹینشن میں ہوں, تو جم جاتے ہیں, اسپارنگ سٹارٹ کرتے ہیں, ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں, تو اسی سے ڈے کی شروعات ہوتی ہے اور لاسٹ سیشن بھی اسی پہ ختم ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ صرف سنڈے کو ہم تھوڑا سا اس باڈی کو ریسٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ میرا دن بہت اچھا صرف اسی وجہ سے گزرتا ہے کہ میں جو ٹریننگ کرتا ہوں, فائٹنگ کرتا ہوں, وہ میں اپنے دل سے کرتا ہوں, اپنا پسندیدہ کام ہے میرا. جتنے بھی ٹینشن میں ہوں صرف اس چیز میں مجھے ریلیکسیشن ملتے ہیں کہ میں جب ٹریننگ. سو ضیاء, مطلب ایم ایم اے جو ہے مکسڈ مارشل آرٹس ایک بہت کامن اسپورٹ یا فارم آف آرٹ نہیں ہے. جس طرح کرکٹ ہو گیا پاکستان میں, یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر پیشن ہے, یہ کس طرح ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں, یہ ایم ایم اے جو ہے ہم اس چیز کو یہ کر لیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس کو نہیں جانتے لوگ, اور ابھی پاکستان میں بھی کرکٹ کے بعد جو سب سے زیادہ ویورشپ آ رہی ہے وہ ایم ایم اے کی آ رہی ہے, اور بہت جلدی یہ ٹیک اوور کرے گا کرکٹ کو, بہت جلدی. دیکھیں, ایم ایم اے کو ہمارے پاکستانی لوگ از اے فائٹنگ کہتے ہیں. از اے فائٹنگ از آرٹ ہے. یہ کسی بھی اسپورٹس میں آرٹ نہیں آتا کہ کرکٹ آرٹ ہے, نہیں, آرٹ نہیں ہے, وہ اسپورٹ ہے. اس کو یہ آرٹسٹ ہے فائٹرز جو ہیں, تو یہ ہر ایک بندے کے جینز میں ہیں. یہ فائٹنگ جو ہے جینز میں ہے. تو ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہے, لوگ انوالو نہیں ہیں, کیونکہ اس کو ابھی بھی فائٹنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں وہ ان کو فائٹ ہی لگتے ہیں, خون ہے, ککس ہیں, فائٹ ہے, جنگ ہے, لیکن وہ یہ نہیں, یہ آرٹ ہے. جب آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے او اچھا, اس میں یہ اس طرح ڈینجرس نہیں ہے جس طرح ہمیں دکھایا جا رہا ہے یا ہمیں ڈرایا جاتا ہے. کیوں؟ اچھا, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ہم زیادہ تر اسکرین پہ نہیں دکھا رہے. کرکٹ کو آپ جس طرح فری میں ایوری ٹائم ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ سیف بھی ہے, سیف ہی بھی ہے اس طرح, لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا رہا, اس لیے لوگ نہیں جان رہے. لیکن بہت جلدی یہ ہر ایک اسپورٹ کو ٹیک اوور کرے گا. ویسے اگر آپ ایکسپلین کریں کہ ایم ایم اے ہے کیا, ان بہت ہی سمپل ورڈز میں ایکسپلین کریں کہ ایم ایم اے کا جو ہے ایک ہوتا ہے مارشل آرٹ, وہ مارشل آرٹ ایم اے آتا ہے. جس طرح یہ ایم ایم اے ہے مارشل آرٹ میں باکسنگ, کک باکسنگ, کراٹے, جتنی بھی کراٹے سٹائلز ہیں وہ الگ الگ, آپ اگر ان کو کریں تو وہ مارشل آرٹ میں آتے ہیں. اس کو ایم ایم اے بنایا ہے تو ان سب سٹائلز کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک ہی فائٹ کے اندر انہوں نے رکھا ہے, تو اس کو مکس مارشل آرٹ کہتے ہیں. پھر کہ وہ جس طرح باکسنگ میں پنچ نہیں کر سکتے, کک نہیں کر سکتے ہو, تو کک باکسنگ میں آپ ریسلنگ نہیں کر سکتے ہو, اور ریسلنگ میں آپ جوجوسو نہیں کر سکتے ہو, برازیلین جوجوسو, بی جے جے جس کو کہتے ہیں. تو ان سب کو
ایک ساتھ ملا کے MMA بنتا ہے. رائٹ. اینڈ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ آپ کو اس چیز کا پیشن بھی ہے، بٹ آلسو آپ کے ایک بلڈ میں بھی یہ چیز، آپ کے خون میں چیز ہے. میں نے آپ سے اس طرح پہلے پوچھا تھا کہ یہ شوق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، بیکاز آف کورس یہ کوئی ایسی چیز نہیں. کرکٹ ہر بندہ گلی محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے، MMA از سم تھنگ کہ جو اتنی کامن نہیں ہے. تو آپ کو کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ بڑے لیجنڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ فائٹرز جو ہیں وہ بنتے نہیں، پیدا ہوتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ فائٹر بننا تو سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن سب بننا چاہتے ہیں کہ میں گڈ فزیکس ہو، میں فائٹ لڑوں، لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے بننا چاہتے ہیں یا فزیکس کو اس کرنے. لیکن جو ریئل فائٹرز آتے ہیں وہ بچپن سے انہوں نے ایک چیز کیا ہوتا ہے. جس طرح مجھے شوق تھا، میں آیا، مجھے WWE اس ٹائم پہ UFC نہیں تھا اس طرح، پاکستان میں لوگ نہیں جانتے تھے، تو میں WWE ہر ایک گھر میں چلتا تھا. جان سینا جس طرح میرا فیوریٹ ہے جان سینا، تو انہی کو دیکھ کے ہمارا شوق تھا کہ ہم WWE میں لڑیں گے. لیکن یہ کہ شکر ہے ارینا بھی اسی طرح ہے، لائٹس بھی اسی طرح ہے، اسٹیج بھی اسی طرح ہے، صرف یہ ہے کہ یہ WWE تھا اور یہ MMA ہے. تو مطلب آپ کا جو شوق پیدا ہوا وہ ٹی وی پہ WWE کی ریسلنگ دیکھ کے پیدا ہوا. مجھے آپ تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، شروعات کہاں ہوئی، اور پھر جب آپ نے سوچا کہ آپ نے MMA کرنا ہے تو کہاں پہ اسٹارٹ کیا آپ نے؟ جس طرح بہت کامن ہے ہماری فیملیز میں کہ آپ کو بہت فیملیز ہوتی ہیں کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں اس میں کافی رکاوٹیں لے آتی ہیں. ہم آپ کی اپنی فیملی کہ کافی بچے ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے اسپورٹس میں کچھ بننے کا، لیکن ہماری فیملیز کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو صرف پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے یا کسی جگہ آفس میں کسی نوکری پہ رکھنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بہت زیادہ عام ہے، ولیجز میں بھی ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ میں جب میں یہی فائٹنگ دیکھتا تھا، اس کے علاوہ بھی خود بھی میں ولیج سے تعلق رکھتا ہوں، تربیلا غازی سری کوٹ سے میرا تعلق ہے، اور وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی ٹی وی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کزنز وغیرہ آپس میں کافی کچھ ریسلنگ کیا کرتے تھے. جس طرح WWE میں ہمیشہ اپنے جو بیڈ شیٹ وغیرہ فارمز ہوتے تھے ان کو رکھ کے ہم ایک روم میں، گھر والے جب نہیں ہوتے تھے تو ریسلنگ کیا کرتے تھے. وہ شوق اسی طرح جاتا گیا. پھر ایک نزدیک شہر جو غازی ہے ہمارا، اس میں کراٹے، شتوکان کراٹے کا ایک کلب کھولا. تو مجھے دوست نے بتایا کہ وہاں پہ، تب میں 9 کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو ہمیں وہاں پہ اسٹارٹ کیا. وہاں پہ جب اسٹارٹ کیا تو گھر سے کبھی بھی اجازت ویسے کھیل کے نہیں دے رہے تھے. یہ تو پھر کراٹے تھا. کراٹے مینز مطلب لڑائی جھگڑا تھا کہ آپ نے ڈیمیج ہونا ہے. تو جو ٹیوشن کے پیسے دیتے تھے، ٹیوشن کے پیسے 500 ہوتے تھے اس ٹائم پہ، تو وہی 500 میں جا کے کیوکیشن والے شتوکان والے استاذ کو دیتے تھے اور اپنی ٹریننگ کرتے تھے. پھر ایک سال بعد گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ اچھا یہ ٹیوشن پہ نہیں جا رہے. تو تب یہ تھا کہ مجھے باہر نکلنا تھا اپنے ولیج سے، کیونکہ اس ٹائم پہ میرے خیال میں ہر بچے کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول میں ہوتے تو کہتے کالج کب جاؤں گا. تو سیم وہی چیز تھا کہ میں اپنے ولیج سے کب نکلوں گا، کہ میں باہر کی دیکھوں. اور اس ٹائم پہ گھر والے کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ کس گھر قسم سے کی؟ ہمیشہ چھپ کے ان سے ٹریننگ پہ جانا، اور چوٹ وغیرہ لگے تو چوٹ کو چھپانا، یا پین وغیرہ ہو رہا ہو کسی بھی اس پہ. لیکن یہ کہ پھر بھی گھر والوں کو اینڈ آف دا ڈے پتہ چل جاتا ہے. وہ کیا چاہتے تھے کہ کیا ضیاء کیا بنے؟ میرے اصل میں کافی فیملی ممبرس جو ہیں سرکاری جابس کرتے ہیں، آرمی میں ہیں، وابڈا وغیرہ میں ہیں. کیونکہ میں تربیلا سے تعلق رکھتا ہوں تو تربیلا وہ سارا وابڈا کے ایریا ہے، تو وہ اس طرح کی جابس کی طرف پش کرتے تھے. یہاں تک کہ میں جب پرو ہو گیا اس کے بعد بھی مجھے اب کہتے تھے کہ کیوں نہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، چھوڑ دو، یہ کب تک کرو گے یہ ٹریننگ وغیرہ. تو اسٹارٹنگ میں بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ میں اپنے ولیج سے بغیر اجازت گھر والوں کی خوشی اس میں نہیں تھی، اور میں گھر سے کزن کے ساتھ کام کے لیے نکلا تھا. مائنڈ میں میرا یہ تھا کہ میں ایز اے فائٹر بننا ہے، لیکن یہ تھا کہ میں کسی جاب کے لیے، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے سپورٹ نہیں تھا. تو آپ پھر سروائیو خود کرتے ہیں کہ مارننگ سے شام جاب، شام کو ٹریننگ، پھر مارننگ سے شام جاب. اور وہ جاب بھی اس طرح نہیں کہ کسی آفس میں، یہ کشمیر ہائی وے پہ ایز اے لیبر اور ایز اے جس طرح بھی کسی کے ساتھ ہیلپر ٹائپ. تو اس طرح جاب پہ میں خود گھر سے آیا تھا.
تو آپ نے جب آپ اپنے گاؤں سے نکلے آپ اسلام آباد آ گئے یا اس کے بعد جو آپ نے غازی اس کا ٹاؤن کا نام لیا ہے جی وہاں پہلے گئے؟ نہیں نہیں، وہ تو قریبی ہمارا شہر ہے. اچھا، اب اسلام آباد ہے. اسلام آباد آئے. اور جب آپ اسلام آباد پہنچے تو کیا پلان تھا ضیاء کہ آپ نے اپنی جرنی جو آپ کو شوق تو بہت تھا بٹ کیا پلان تھا کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور کہاں کہاں تک جانا ہے؟ سب سے پہلے ایک ولیج سے ایک لڑکا اگر نکلتے اس نے میڈیا بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے باہر، لیکن وہ جب اسلام آباد آتا ہے پھر اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ او اچھا کافی ہم آگے تک ہے لوگ اور کافی کچھ ہے آگے راستہ ہمارے لیے. تو اس کے بعد پھر میری ڈریمز سٹارٹ ہو گئے کہ سٹارٹنگ سے تو تھا کہ WWE تک پتہ نہیں کتنا دور ہوگا، کیسے پہنچنا ہوگا، سارا کچھ وہ امیجز مائنڈ میں تھے، لیکن یہ کہ وہ بلیو اس طرح نہیں تھا. لیکن یہ کہ جب اسلام آباد میں آیا تو پھر میں نے جمز جوائن کیا، مارننگ سے شام کام کرتا تھا اور پھر جم جب جاتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ کیوں نہیں، جب کوئی اور کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی ولیج سے ہوں اور از اے ٹف ہے اور یہ اسپورٹس ہے بھی ایک ٹف، بہت ٹف ہے، تو ٹف پیپل کے لیے. بٹ انیشلی آپ کو کون سے وہ ایسے چیلنجز تھے جو فیس کرنے پڑے؟ مطلب جب آپ اسلام آباد پہنچ گئے اینڈ آف کورس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نوکری کر رہے تھے، پھر اس کے بعد شام کو ٹریننگ کر رہے تھے، روزمرہ کے کیا چیلنجز تھے جو آپ کو آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس فیس کرنے پڑے تھے؟ سب سے جو مین چیلنجز آپ کو ہوتے ہیں کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کر رہی اور آپ کو یہی کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا تھا ہر ٹائم کہ فیملی والے کب تھوڑا خوشی سے وہ کریں گے کہ یار ہاں ٹھیک ہے اوکے کرو. تو اور دوسری چیز چیلنج یہ ہوتا تھا کہ مجھے اسلام آباد میں اگر یہ فائٹنگ کرنی ہے تو یہ سارا کچھ میرے اپنے سر کے اوپر، یہ میرا اکیلے کا راستہ ہے. اور اس میں جس طرح میں نے خود کو اسلام آباد میں آپ نے رہنا ہے تو آپ نے سپورٹ خود کو خود کرنا ہے، سروائیو خود کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جاب کرنا ہے، تو جاب کے ساتھ آپ نے فائٹنگ کرنی ہے. جاب کے ساتھ از اے فائٹنگ، آپ از اے ورکر صبح سے شام کام کرتے ہیں اور شام کو آپ پھر 2 ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ، ایوری مارننگ دوبارہ اٹھتے ہیں، دوبارہ یہی چیز کرتے ہیں. تو کافی بہت زیادہ ٹف ہوتا تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ میں صرف اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، بیچ میں میری شفٹنگ ہو گئی تھی ہری پور جو میرے گھر کے قریب تھا لیکن اچھا. اسلام آباد سے دور تھا، لیکن کلب جو تھا وہ میرا اسلام آباد میں تھا. تو ایوری ڈے میں ہری پور آتار جو کارخانے ہیں وہاں سے بائک پکڑ کے اسلام آباد آتا تھا اور 10 بجے میں واپس 11 بجے پہنچتا تھا اور ارلی مارننگ سے وہ کام کر کے دوبارہ اسلام آباد آتا تھا. اور جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے جب آپ ان کو بتاتے تھے کہ میں ایک MMA فائٹر بننا چاہتا ہوں اور اس کو میں ایز اے پراپر پروفیشن لینا چاہتا ہوں، وہ آپ کو کیا، آپ کے ارد گرد کے لوگ کیا کہتے تھے اس ٹائم پہ؟ مذاق اڑاتے تھے بہت زیادہ، کافی زیادہ. جو سب سے بڑا چیلنج بھی تھا جو میں، کیونکہ ایک کلچر میں آپ اس طرح رہ رہے ہو کہ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہو اور آپ پھر صرف فیملی کے ساتھ بھی نہیں، پھر آپ پورے اپنے ارد گرد جو کلچر ہو، ماحول ہو، اس سب کے ساتھ لڑتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے مطلب ایک نیو چیز آپ نے انٹروڈیوس کروائی، اسٹارٹ کیا ہے جو آج تک کسی نے کبھی نہیں کیا ہو. تو سب سے بہت چیلنجز تھے اس میں، خاص کر کے جس طرح میں نے کہا کہ میری فیملی کے ساتھ اس چیز کے اوپر بحث اور بات کرنا اور پھر میرے اپنے علاقے، لیکن الحمدللہ جو میرا گول تھا کہ وہی جو میرے فیملی ممبرز اور میرے علاقے کے لوگ، میری پورا قوم، وہی انہوں نے وہ اٹھے میرے لیے اور آج وہ ہر ایک قدم پہ میرے ساتھ ہیں. لیکن یہ تھا کہ ان کو اٹھانا اور لے کر آنا یہاں تک بہت محنت لگی اس چیز کے اوپر، ان کو یہ چیز کروانا کہ میں کر سکتا ہوں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، چینجنگز لا سکتے ہیں کہ ایک ولیجز کا لڑکا اٹھ کے از اے ورلڈ کلاس اسٹیج پہ ایز اے MMA ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو ضیاء آپ نے اپنے چیلنجز کے بارے میں تو مجھے بتایا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں جب آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی اور پھر فرام دیٹ ٹائم ٹو دا فرسٹ فائٹ آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کافی فائٹرز آتے ہیں ہمارے پاس نیو ابھی کہ مجھے کتنا ٹائم لگے گا، یہ آپ اس فائٹر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا شوق رکھتے ہیں اس چیز کے ساتھ، کتنا دل سے کرنا چاہتے ہیں.
کیونکہ فائٹر جو ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ وہ گھنٹے کی کلاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فائٹر بن رہا ہوں. نہیں, جب آپ فائٹر بن رہے ہیں ایز اے پروفیشنلی کہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ سوتے, جاگتے, چلتے, بیٹھتے, پیتے, کھانا کھاتے, ٹریننگ کے لیے جاتے, سب کچھ آپ کی مائنڈ میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو فائٹر بننا ہے. صرف یہ 1 گھنٹے کی کلاس کی نہیں, کافی لوگ جس طرح ہوتے ہیں جمز آتے ہیں کہ میں نے بھی فائٹر بننا ہے, میں نے بھی فائٹر بننا ہے, تو وہ یہ سوال, تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ 1 سال یہ چیز کرو, پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہو, کتنا شوق ہے آپ کو, کتنا برداشت ہے آپ میں. تو مجھے تو کم ٹائم اس لیے اس چیز میں لگا کہ مجھے شوق, اور اس کو تھوڑا شوق نہیں, بہت شوق. جس طرح کہ آپ ایک چیز کے پیچھے پاگل ہیں کہ آپ نے اور کچھ نہیں دکھتا, صرف یہ ایک چیز دکھتی ہے. جس طرح ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ابھی بھی جس طرح مائنڈ مختلف سچویشن میں جاتا ہے کہ آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, تو ہم صرف جم آ کے ریلیکس ہوتے ہیں, کیونکہ اپنا کام سے اتنا پیار ہے کہ وہی آپ کو مجھے وہ دیتا ہے کہ بھول جاتے ہیں سارا سب کچھ, جتنی بھی ٹینشن کیوں نہ ہو. رائٹ. آپ نے بھی کہا کہ آپ کے پاس کافی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی فائٹرز بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے, اگر بن سکتے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا. پاکستان میں MMA فائٹنگ کتنی پاپولر ہے؟ آیا بہت زیادہ لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, نہیں بننا چاہتے, اور اگر بننا چاہتے ہیں تو اس میں کتنی پاپولیرٹی ہے؟ اگر ہم ابھی کی ٹائم کی بات کریں اور 5 سال پچھلی کی ٹائم کی بات کریں, تو اس 5 سالوں میں پاکستان کے MMA بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے, بہت زیادہ. یہاں تک جیسے کہ میں نے کہا کہ کرکٹ کے بعد جو زیادہ ویورشپ ہے وہ MMA کی آ رہی ہے اس ٹائم پہ. تو پاکستان میں ابھی ہر ایک بچہ کرنا چاہتا ہے, جو بھی ینگ بچہ آ رہا ہے وہ یہی کرنا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ چیز جنگ جو ہے نا, ابھی گلی میں لڑائی ہو رہی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ہر انسان کے جینز میں ہے کہ لڑائی. ابھی 2 بندے لڑنا سٹارٹ کرتے ہیں, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, پسند کر رہے ہیں لڑائی دیکھنا. تو سیم یہی چیز ہے, جتنا بھی پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, اور پورے پاکستان لوگ صرف اس چیز سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ اس میں انجری ہوگا, اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, ابھی جو فرسٹ ڈے کوئی بچہ آ رہا ہے وہ اس کو پروفیشنل فائٹر کے ساتھ تھوڑی ٹرین کروائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ٹرین کرے گا اور انجر ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ جس طرح میں کہوں گا کہ KPK سے بہت زیادہ فائٹرز, بلوچستان سے بہت زیادہ فائٹر, پنجاب سے بہت زیادہ فائٹرز اس چیز میں آ رہے ہیں, اور ہر ایک شہر میں ہر مہینے میں 2 ایونٹس 3 ایونٹس ہو رہے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 5 سال پہلے MMA کو کوئی نہیں جانتا تھا, ابھی جانتے ہیں, صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا, جس طرح آج بھی امریکہ میں کسی کو کوئی نہیں پتہ کرکٹ کیا چیز ہے. اب آپ نے کہا کہ MMA میں بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں, مطلب بڑے شہروں میں بھی, اسلام آباد, کراچی, لاہور کی بات کر لیں, لیکن پھر اس سے جب باہر بھی نکلتے ہیں تو فیسلٹیز کس طرح کی لگ رہی ہیں؟ مطلب ہمارے پاس ٹریننگ سینٹرز ہیں, ہمارے پاس ٹرینرز ہیں, اس آسپیکٹ میں کیا سچویشن ہے؟ صرف ایک چیز کی مطلب میں اگر بڑے شہروں کے علاوہ بات کر لوں, جو چھوٹے جمز ہیں جو گاؤں وغیرہ میں, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو کوچز باہر شہروں میں ہیں وہ فل ٹائم اس چیز کو نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے فیسلٹی کی اگر ہم بات کریں ٹریننگ کی, تو نالج کی بات کریں کہ MMA کی نالج کتنی زیادہ ہو. مطلب بڑے شہروں کے علاوہ جس طرح لاہور میں بڑے جمز ہیں, اسلام آباد میں جمز ہیں, کراچی میں جمز ہیں, ان کے علاوہ جس طرح شہرز ہیں دور دور مین ایریا سے دور, تو اس میں صرف بس یہی ایک چیز کی کمی ہے کہ تھوڑی نالج کی, نہیں تو شوق ان کو بھی بہت زیادہ ہے. صرف یہ کہ ان کی اسٹڈی تھوڑا نہیں کرتے ہم لوگ کہ اس MMA کو سمجھے پراپر طریقے کہ صرف یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے, یہ از آرٹ ہے, آپ کو اس کو آرٹ کی طرح دیکھنا ہے. اور MMA کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کسی بھی جم میں کر سکتے ہیں یا MMA کا کوئی خاص ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ مارشل آرٹ میں اسٹائل آتے ہیں مختلف, تو ابھی کا بہت کوچز ہوتے ہیں جس نے کراٹے کیا ہوا ہو, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں MMA کوچ ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ MMA کوچ بننے کے لیے آپ کو 5 اسٹائلز میں گیم سیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کو
باکسنگ بھی کے بارے میں پتہ ہو، کک باکسنگ کے بارے میں، جوجوتسو کے بارے میں، ریسلنگ کے بارے میں. ابھی کراٹے والا بندہ کہتے کہ میں ریسلنگ بھی جانتا ہوں. تو ٹھیک ہے، وہ ایک بچوں میں شوق پیدا کر رہا ہے ایم اے کی، کچھ نہیں سے کچھ بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹریننگ ان کی بہت ڈفرینس ہوتی ہے. پھر وہ جب تھوڑے سے اپنے سے اچھے لڑکے کے ساتھ ملتے ہیں، اچھے فائٹر کے ساتھ ملتے ہیں، تب ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کافی کچھ چیزیں مسنگ ہیں. تو ذرا ایم ایم اے کی ٹریننگ لگتی کیسے، کیا ہوتا ہے ایم ایم اے کی ٹریننگ میں؟ ایم ایم اے کی ٹریننگ اس طرح کی، جس طرح ریسلنگ جو ہے اس میں زیادہ تر ریسلنگ ہوتا ہے، زیادہ تر ریسلنگ اس طرح کی، جس طرح آپ نے کہا ہو کہ ریسلنگ پکڑنا، زور لگانا، کیونکہ اس میں ہے مائنڈ ورسز مائنڈ اور باڈی ورسز باڈی. کہ مائنڈ ورسز مائنڈ کے آپ ٹیکنیک بھی دیکھتے ہیں اور باڈی ورسز باڈی اسٹرینتھ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو اسٹرینتھ ورسز اسٹرینتھ بھی آپ لگا رہے ہیں، اور مائنڈ ورسز مائنڈ بھی، کہ کون زیادہ اسمارٹ ہے اور کون کون سی ٹیکنیکس پہلے اپلائی کر رہے ہیں. تو آپ کی مجھے پہلے آپ، کیونکہ اب آپ نے سپریٹ کر کے بتایا ہے، آپ مجھے اپنی باڈی کی ٹریننگ بتائیں کہ وہ ایم ایم اے فائٹر کی باڈی ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ایم ایم اے فائٹر کی جو باڈی کی ٹریننگ ہے وہ اور ایتھلیٹ سے بہت زیادہ سائڈ پہ، جس طرح باڈی بلڈنگ، بائسیپ اور یہ چیزیں کرتے ہیں، ہم باڈی نہیں بناتے. ہم کراس فٹ ٹائپ کرتے ہیں، ہائی انٹینسٹی ٹریننگ اور ٹیکنیک کے اوپر کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ریسلنگ کرتے ہیں، راؤنڈ بیک ٹو بیک، 1-on-1 پارٹنر کے ساتھ. اس میں اس طرح ہم اس کو کرتے ہیں کہ ایک دن اسٹرائکنگ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ویٹ لفٹنگ ہوتا ہے، لیکن ویٹ لفٹنگ یہ نہیں کہ ہیوی ویٹ لفٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں، ہیوی ویٹ نہیں، کیونکہ ہمیں مسل بلڈ نہیں کرنا ہوتا، ہمیں اپنی ویٹ ایک کلاس ہوتی ہے، ویٹ کلاس کے اوپر فائٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر میرا مسل گین ہوگا تو میں اس ویٹ کلاس پہ نہیں آؤں گا، میرا ویٹ کلاس ہی چینج ہو جائے گا. تو اس لیے ہم مسل گروتھ کے طرف نہیں جاتے، بلکہ ہاں ٹفنس کی طرف جاتے ہیں، کہ ہم اپنے ہائی انٹینسٹی ٹریننگ، جس طرح کارڈیو ہو گیا، اور اسٹرینتھ کے اوپر ہم ہلکے ویٹ کے ساتھ ریپ زیادہ کرتے ہیں، کہ اسپیڈ سے ریپ زیادہ کریں لیکن ہلکے ویٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی شرٹ رہتی ہے صحیح سے، اور اسٹرینتھ بھی ہوتا ہے اس میں. یہ ہے کہ مسل بھی اوپر نہیں جاتا ہے، نہ آپ کا ویٹ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ باڈی لفٹنگ کریں گے تو ساتھ ساتھ میں گروتھ ہوگی، آپ کو ویٹ کلاس چینج کرنا ہوگا، اور جو آپ کے لیے آگے جا کے پھر فائٹس میں کافی مشکل پیش آتی ہے. اور آپ نے کہا کہ مائنڈ ورسز مائنڈ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وہ جو ایک مینٹل ٹریننگ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے فار این ایم ایم اے فائٹر؟ جس طرح کہ ہم ریسلنگ میں آپ ایک باڈی کو پکڑتے ہیں، کلینچ کرتے ہیں، تو مائنڈ ورسز مائنڈ یہ ہے کہ اگر میرا ہاتھ ادھر سے پکڑتے ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی یہ یہاں سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ. کیونکہ ایز اے فائٹر مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے کتنے اٹیکس ہوتے ہیں. ہاں مجھے اگر کسی اٹیک کے بارے میں نہیں پتہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یا وہ مجھے ایک چیز کا فیک دیکھ کے دوسرا اٹیک کرتا ہے، تو یہ مائنڈ ورسز مائنڈ ہے، کہ اس نے مجھے ایک چیز دکھایا اور دوسری چیز کیا، کہ وہ میرے جو میں سوچ رہا تھا جو ٹیکنیک کہ وہ یہ کرنے والا ہے یا یہ ہوگا، اس نے اس کے بجائے اپوزٹ دوسرا کیا. یہ مائنڈ ورسز مائنڈ، کہ آپ اس کو فیک اینڈ فینڈ میں کیسے، کیونکہ آپ کے اوپوننٹ بھی ایم اے فائٹر ہے، وہ بھی آپ کے لیول کا سامنا فیس کر رہے ہیں آپ کو، تو اس کو بھی وہ چیزیں پتہ ہیں جو آپ کو پتہ ہیں. لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ وہ کون سا فائٹر اس کو اسمارٹ طریقے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں. رائٹ. اور آپ کی مطلب فار ایگزامپل اب آپ تو ایم ایم اے فائٹر ہیں، تو آپ دن میں کتنے گھنٹے ٹرین کرتے ہیں؟ آلموسٹ 6 آور اس طرح، لیکن ایک ٹائم 6 آور پہ نہیں، 2 پہ ہم کرتے ہیں. 3 سیشنز آپ کرتے ہیں؟ 3 سیشن کرتے ہیں. یا اس طرح ہوتا ہے کہ سیشن اگر ہمارا 2 دفعہ ہوتا ہے، جس طرح سے ہارڈ اسپارنگ ڈیز پہ ہم 2 دفعہ صرف ٹرین کرتے ہیں دن میں. اور اگر ہارڈ اسپارنگ نہ ہو، فائٹ کیمپ ہو، تو فائٹ پھر 3 ٹائم ہم کرتے ہیں، کیونکہ فائٹ کیمپ قریب ہوتا ہے، ویٹ لوس بھی کرنا ہوتا ہے ہمیں، ٹیکنیک کے اوپر ڈرلز بھی کرنا ہوتا ہے، اور اسٹرینتھ کے لیے بھی، باڈی کے لیے وہ ہوتے ہیں، اور ریلیکسیشن کی کلاسز بھی، جس طرح کہ ساؤنا بھی اٹینڈ کرنا، یا سوئمنگ کے لیے، یا آئس باتھ کرنا. تو یہ ساری چیزیں رائٹ. کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے ایک مینٹل ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے، فزیکل ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے، اور پھر آپ کا ڈائٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اینڈ ہمارے یہاں پہ جو ہمیں
کھانے ملتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں. تو فار این MMA فائٹر یا پھر کوئی پرسن جو ہے جو ایک از ایمبیشیس کہ وہ بھی MMA پریکٹس کریں, اگر ایون اف ناٹ فائٹ کریں, ڈائٹ کے حوالے سے کیا ہے آپ کی ریکمنڈیشنس کیا ہیں, بٹ آلسو آپ کی پرسنل ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ میری پرسنل ڈائٹ تو اس طرح کی ہے کہ ہمارا پروٹین زیادہ ہوتے ہیں ہماری ڈائٹ میں, اور کاربس کم ہوتے ہیں, کیونکہ کاربس آپ کے ویٹ کو گین کرتے ہیں. آپ زیادہ سویٹس زیادہ کاربس لوڈ کریں گے تو جس سے ہمارا ویٹ کلاس اوپر جاتا ہے, اور پھر ویٹ کٹ کرنے میں اپنے ویٹ کلاس پہ واپس آنے کے لیے جو بہت مشکل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم پروٹین زیادہ رکھتے ہیں اور کاربس کو کم رکھتے ہیں کہ جو ویٹ ہے ہمارا مینٹین رہے, اور جو اسٹرینتھ ہے انرجی ہے وہ بھی مینٹین رہے. کیونکہ کاربز میں صرف یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم میں ایک انرجی دیتا ہے کہ آپ کو بوسٹ دیتے ہیں, اور پھر لیکن پروٹین اگر آپ اور مسل لاس بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ پروٹین نہیں لیتے ہیں صرف کارب لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو مسل لاس تو وہ بھی بہت جلدی ہوتے ہیں. تو ایز اے فائٹر یا باڈی بلڈر جو بھی ایز اے ایتھلیٹ ہو تو ان کا پروٹین انٹیک زیادہ ہوتا ہے, اور کاربز انٹیک تھوڑا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ کو چاہیے, ایکسٹرا ضروری نہیں. رائٹ. اینڈ کافی زیادہ لوگ نیند پہ بھی بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں کہ سلیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو اپنے 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں فار ریکوری فار مسل گروتھ. اس پہ آپ کا کیا رائے ہے اس پہ آپ کی؟ بالکل, ایز اے ایتھلیٹ, ایز اے پروفیشنل ایتھلیٹ 8 گھنٹے کی نیند آپ کو مسٹ 24 آورس میں چاہیے ایز اے ایتھلیٹ پروفیشنل. دیکھیں کہتے ہیں کہ میں سو نہیں پاتا ہوں 4 گھنٹوں سے زیادہ, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کا جو کھانے کا انٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس سے سلیپ ڈسٹرب ہے, ٹھیک ہے. کھانا کھا کے تو اکثر لوگوں کو زیادہ نیند نہیں آتی, پتہ نہیں کس طرح, لیکن یہ کہ ان کی میں اپنا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہوں, جب میں ویٹ کٹ کرتا ہوں تو میں سب سے زیادہ اچھا سوتا ہوں اس ٹائم پہ. اوکے. وہ اس ٹائم پہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا کچھ میری باڈی میں گندا کچھ نہیں ہوتا. گندا مینز مطلب کاربس یا سویٹس یہ سارا کچھ بن ہوا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ باڈی بہت زیادہ ریکوری پہ اور ڈیپ اس میں جاتا ہے کہ میں 6 آورس سوتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم سو گیا ہوں. باڈی اتنی جلدی فاسٹ ریکوری اس پہ جاتی ہے. رائٹ. جس طرح فاسٹنگ ہے, جس طرح روزے ہیں, کیوں روزے رکھے ہوئے ہیں اسلام میں نا؟ اس لیے کہ جب ہم روزہ وہ کہ آپ بھوکے رہیں, جتنا آپ بھوکے ہوں گے تو آپ کو انرجی ہوگی کچھ بھی کرنے کے لیے. کھانا آپ کو لیزی کرتا ہے کہ آپ کھانا جتنا زیادہ وہ کھائیں گے اتنا آپ لیزی ہوں گے, آپ کو چلنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی وہ نہیں ہوں گی. لیکن جب آپ جتنے بھوکے ہوں گے تو آپ اتنا کچھ کرتے ہیں. جیسے شیر بھوکا ہوتے تب شکار کرتے, جب وہ بھوکا نہیں ہوتا تو وہ شکار کے لیے نہیں اٹھتا. مجھے آپ یہ بھی بتائیں ذرا, آپ نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ فیملی کی طرف سے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں تھی, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ مطلب فیملی, آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کو یہ بھی ڈر تھا کہ انجریز بہت مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں, آیا وہی ڈر تھا یا کچھ اور بھی فیملی کو تھا کہ زیادہ اس چیز میں جا رہا ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں کچھ ابھی اس طرح کچھ فیملیز کو یہ چیز تھوڑا فیملی میں دیکھیں کبھی بھی ایک فیملی اپنے بچے کو روکتی ہے ایک چیز سے, یہ نہیں کہ وہ فیملی اس کے لیے غلط چاہ رہی ہے, لیکن ان کو اتنا ہی پتہ ہے, ان کو اتنا ہی نالج ہے, اتنا انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ایز اے جاب. ابھی ایک فیملی میں اگر کوئی سرکاری نوکر کے پیچھے نوکری وہ آ رہے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں ایز اے پیچھے سے وہی بیٹھا ہوا ہے کہ نوکری کر کے سروائیو کرنے, ڈاکٹر بن کے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کو اس چیز کے ساتھ شوق ہے یا نہیں ہے, یا یہ کتنا زیادہ خوش ہے اپنی اس لائف میں. صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اوکے وہ کما رہا ہے, کھا رہا ہے, سو رہا ہے, یہ نہیں کہ خوش ہے خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کے حساب سے گھر والے آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں, لیکن اس چیز میں کافی ٹیلنٹڈ, کافی اچھے جو ایک بندہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے ایتھلیٹ بن سکتا تھا, لیکن وہ اس چکر میں کسی بینک کے باہر کھڑا ہے یا بینک میں کام کر رہا ہے. تو یہ چیزیں کافی فیملیز مس کر دیتی ہیں کافی بچوں کی. تو آئی تھنک MMA کی طرح کا جو اسپورٹ ہے وہ ایک
انسرٹن بھی ہے نا کہ آیا اس میں آپ سکسیزفل ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اگر آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کتنے پیسے کمائیں گے. تو وہ جو ایک فیملی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ آپ ایک جاب کر لیں، آپ کو مہینے کی تنخواہ ملے گی اور اس میں آپ اچھا گزارا کر لیں گے، آپ سیٹ ہو جائیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایم ایم اے کا فائٹر جب بندہ بن جاتا ہے تو اس میں اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ بالکل کمائے جا سکتے ہیں اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو. اصل میں ہمارے لوگ انسکسیزفل صرف اس وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ خود کے ساتھ بھی ایگری نہیں ہوتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، کہ میں اس میں سکسیزفل بنوں گا یا نہیں بنوں گا. وہ چیز 50-50 شک میں چل رہی ہوتی ہے کہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید چیز کے اوپر نہیں. آپ کوئی بھی کام کرو، کوئی چھوٹے سے کام سے سٹارٹ کر لو، لیکن آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کام کے لیے اور آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو، یقین کرتے ہو اور دل سے کرتے ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل نہ ہو. دوسری چیز کہ آپ کو جس طرح میں اس سکسیزفل کے اوپر بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جتنے بھی ایتھلیٹ ہیں یا اور بھی جو لوگ ہیں، ایک سکسیس آپ کو لوئل بھی ہونا پڑتا ہے اس کام کے ساتھ بھی، اور اپنے ریپریزنٹ جس چیز کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی. جس طرح کے بہت ایتھلیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، ہم لوگ سارے پاکستانی آلموسٹ اپنی کنٹری کو از اے گڈ ویز میں ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں کہ صرف دل کے باہر سے وہ جھنڈا دکھانے کے لیے اٹھا لیا کہ اوکے ہم کہ شاید کچھ امید ہو پاکستان سے کوئی ہیلپ کر لے گا کہ یار یہ جھنڈا اٹھا لیا. بجائے اس کے آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لو کہ آپ کتنا باہر پراؤڈلی کہتے ہو کہ میں پاکستانی ہوں. ہم پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ صرف پولیٹیشین جو ہے آپ کی کنٹری کا نام بہتر کرتے ہیں، نہیں. آپ کی عوام، جب میں باہر ٹریول کرتا ہوں تو میں ایز اے پاکستانی خود کو بولوں گا کہ میں پاکستانی ہوں، پراؤڈلی بولوں گا، تو وہی چیز اگلے والے کو اچھے لگتے کہ وہ اچھا اس کو اگر اتنا زیادہ اپنے کنٹری سے پیار ہے تو کچھ تو ہے اس کنٹری میں. تو ہم لوگ بہت زیادہ یہ چیز مس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہمارا مدر لینڈ ہے جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ دا خورزم موردہ، اور اس چیز کو ہم اس طرح رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں، صرف اوپر سے وہ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو، اس جھنڈے کو اور اس کنٹری کو دل سے رسپیکٹ دیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل نہ ہو. آپ سکسیزفل چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوئل ہی نہیں ہے اس پہچان کے ساتھ جو پہچان آپ کو آپ کے ملک نے دی ہے. بالکل. ضیاء، جہاں پہ جھنڈے کو عزت دینے کی بات آتی ہے، پچھلے سال جب آپ کی فائٹ ہوئی انڈین ایم ایم اے فائٹر کے ساتھ اور آپ نے ان کو کافی بری طرح ہرایا، اس ٹائم کیا فیلنگس تھی آپ کی؟ جب ہماری فائٹ ڈن ہوتی ہیں تو ایک ٹینشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کی لائف سٹائل ہی فائٹر کا چینج ہو جاتا ہے. سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، ہر ٹائم آپ کا اوپنٹ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کیا کر رہا ہوگا. آپ یقین کریں کہ وہ فائٹ کیج کے اندر جانے تک کا جو انتظار ہوتا ہے نا، وہ ایک دن نہیں گزر رہا ہوتا کہ یار کب یہ ٹینشن سر سے ختم ہوگا. مطلب ایک وہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں کیسے، کیونکہ کسی ہم اور ایتھلیٹ کی اسپورٹس کی بات کریں جس طرح کہ اس میں ٹیم جاتی ہیں لڑنے کی، ٹیم جاتی ہیں کھیلنے کے لیے، ٹیم پوری ہار گئی تو بولے گا اس کا پرفارمنس اچھا نہیں تھا، اس کا پرفارمنس اچھا نہیں تھا. یہاں فائٹ ہے، یہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے ایگو پھر کہ فائٹ ہے از اے مین ورسز مین، تو اس میں ایگو بھی ہے کہ آپ ہارتے ہو تو آپ کو از اے ایگو پہ بھی ٹھیس پہنچتا ہے کہ، تو یہاں فائٹر جو ہوتا ہے وہ پورا فلیگ اکیلے لے کر جاتا ہے اسٹیج کے اوپر. جس طرح ایک طرف دوسرے اسپورٹس کی ہم بات کریں تو وہ پوری ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، ہار گئے تو اوکے یار اس نے پرفارمنس نہیں کیا. یہاں پہ ایک فائٹر کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو یہ سارے ٹینشن سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ جب ہاتھ اس کا اوپر ہوتا ہے اس ٹائم پہ، تو میرے خیال میں ایسا کیا چیز، کافی کچھ چیزیں ہیں جو میں بتانا نہیں چاہوں گا کہ بولوں، لیکن یہ کہ ہر ایک چیز سے دنیا میں ایسا کچھ بھی چیز نہیں ہے جو اس چیز سے زیادہ مزہ ہو اس میں، کہ جب آپ اپنا فلیگ اٹھاؤ اور آپ کا ہاتھ کیچ کے اندر اوپر ہو، کہ آپ بھول جاتے ہیں دنیا کے ہر ایک چیز کے. ایسا اس طرح کا فیل کبھی بھی آپ نہیں کرتے ہیں. رائٹ. جہاں پہ ہم انڈین فائٹر کی بات کر رہے ہیں، ابھی پچھلے مہینے یا 2 مہینے پہلے آپ نے ایک ایرانی فائٹر کو بھی ہرایا.
اس کی اس فائٹ کی ٹریننگ کیسی تھی، اور اس جب آپ نے وہ کیا تو تب کیسی فیلنگ تھی؟ میں نے لاسٹ ٹائم اگست میں فائٹ لڑی تھی، پھر کافی بیچ میں تھوڑا بریک آ گیا تھا، کافی کچھ انجریز بھی تھی اور بھی پرابلمز وغیرہ تھے جو میں فائٹ نہیں کر سکا. ایک ہی فائٹ میری سال میں ہوئی، تو اس کے 1 سال کے بعد میں واپس کیج میں ریٹرن کر رہا تھا. لیکن یہ تھا کہ یہ 1 سال میں بیٹھا نہیں تھا، میں اسی ایک مومنٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ کب ایک اچھی فائٹ آئے گی اور اس میں پرفارمنس دکھاؤں گا. تو میں اپنی جو باڈی کو اور اپنی پرفارمنس کو اور اپنے اسکل کو، ٹیکنیک کو، ان چیزوں کو، اپنے کوچز کی ٹریننگ کو، جتنی ٹریننگ ہم نے چیز کے اوپر کی، تو آلموسٹ 1 سال اس فائٹ کے لیے میں نے ٹریننگ کی. یہ نہیں تھا کہ ایرانی کے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، لیکن میں ٹریننگ کر رہا تھا کہ اپ کمنگ جو بھی فائٹ ہوگا اس کے لیے 1 سال سے میں ٹریننگ کر رہا تھا. تو پھر بیچ میں ایرانی کے ساتھ فائٹ ڈن ہو گئی، تو اس کے لیے اتنا زیادہ میں پہلی دفعہ اس طرح تھا کہ مجھے کوئی بھی جس طرح ہوتے ہیں آپ کیج میں جاتے ہیں، خوف ہوتے ہے، تھوڑا ڈر ہوتے ہے، تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا. کیونکہ اور دوسرا آپ اپنے کراؤڈ آپ کا اپنا ہو، اپنے کنٹری کے اندر آپ کھیل رہے ہو، تو اور بھی زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ کے سارے فیملی ممبر، ٹی وی پہ بھی آپ کی فیملی، گھر والے دیکھ رہے ہیں، آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ. تو بہت زیادہ پریشر تھا. لیکن یہ تھا کہ اس فائٹ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اس فائٹ کے لیے آلموسٹ 1 ایئر ٹریننگ. جہاں ہم نے بات کی ہے انڈین، ایرانی، وہاں پہ بات کرنی افغانستان کی بھی بہت ضروری ہے. میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آپ کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے پنشیری نام کے فائٹر کے ساتھ. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. جس طرح کہ اب یہ پنشیری کی جو اسٹوری ہے، یہ افغانی فائٹر پاکستان میں، اس نے جب اس ٹائم پہ میری ایران کے ساتھ فائٹ چل رہی تھی، اس ٹائم پہ تو یہ فائٹ ہوئی تھی. تو اس نے کچھ 1-2 فائٹرز ہیں پاکستان کے، ان کو چیلنج کیا تھا اور ان کے نام لے کے، اور ساتھ میں یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ میں پاکستان کے اس بنٹم ویٹ کو اور ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ فائٹ کریں مجھ سے. تو پھر میری فائٹ ہو گئی. پھر اس کے لیے، کیونکہ ایز اے ڈس رسپیکٹ آپ پاکستان میں کھڑے ہو کے، کچھ بیڈ ورڈز بھی اس نے یوز کیے تھے. بعد میں ان کے ایک اور افغانی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ بھی لگایا تھا پاکستان میں کھڑے ہو کے. تو اس طرح کی چیزوں کے بعد پھر میں نے ان کو اس میسج کا ریپلائی کیا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ویٹ کلاس میں ہو تو آ جاؤ، آپ میرے ساتھ لڑ لو. تو وہ بیچ میں پاکستان آیا بھی تھا، ایک اور چیمپئن شپ ہو رہی تھی، تو اس ٹائم بھی میں نے اس کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم پاکستان آئے ہوئے ہو، آرگنائزیشن بھی یہی چاہتی ہے کہ میں آ جاؤں اور تم مجھے فیس آف کرو کہ فائٹ سے پہلے کہ تم راضی ہو جاؤ فائٹ کے لیے، کہ تم نے چیلنج دیا تھا پاکستان سے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو آ جاؤ ابھی فیس آف کرو اور فائٹ کرو. تو اس چیز سے کافی پیچھے ہٹ رہا تھا پاکستان. جب آئے بھی تھا تب بھی اس چیز کو اس نے منع کر دیا کہ میں نے نہیں فیس آف کرنا ہے اس کے ساتھ. پھر بعد میں وہ چیز کافی وائرل ہو گئی، تو اس کے اوپر بھی کافی پریشر آیا کہ یہ فائٹ ابھی مجھے کرنی ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے جتنے لوگ تھے انہوں نے کافی پریشر دیا اس چیز کو. اور پھر کافی جو تھے، کیونکہ افغان آتے ہیں تو پٹھان دونوں طرف ہیں، لر اور دبر اس طرح کے، ادھر کے اور ادھر کے پٹھان ہے تو پٹھانی. تو ان میں بھی کافی مجھے بیڈ کالز آتی تھی ان کی طرف سے، میسیجز اور کمنٹس بھی، کہ تم کیا اپنے پٹھان اس کے ساتھ لڑ رہے ہو. تو میں نے ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میں پٹھان ورسز پٹھان نہیں لڑ رہا ہوں، وہ پٹھان نہیں ہے، وہ پنشیری ہے. ٹھیک ہے، تو پنشیری دوسری چیز کہ وہ کہہ رہے تھے کہ افغانی ہے، پٹھانی آ گیا ہے، تو اس طرح نہیں ہے. کیونکہ اس نے پاکستان میں آ کے پورے پاکستانی کو چیلنج کیا، آپ کو آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اوپر سے آ کے آپ کے گھر پہ کھڑے ہو کے وہ مرد آباد کی نعرے لگاتے ہیں اور آپ ان کو کوئی جواب نہیں دیتے ہو. تو یہ کافی ہماری تھوڑی پاکستانی جو لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ تھوڑا شریف میرے خیال میں شاید ہیں، یا کچھ کہ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے، یا اپنی کنٹری کو اس طرح کی رسپیکٹ نہیں دیتے کہ اپنی کنٹری کے لیے بات کریں، کھڑے ہو جائیں. تو پھر اس کے اوپر ابھی آپ لوگوں کی فائٹ ہو چکی ہے نہیں، یا ابھی نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابھی انتظار ہے آرگنائزیشن کا. آرگنائزیشن اس دسمبر میں یا نیکسٹ ایئر اسٹارٹنگ میں، کب آرگنائزیشن کا جب ایونٹ ہوگا تو اس میں یہ فائٹ ہوگی. دوسرا میرا یہ جو پٹھان میرے سارے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے
پٹھان کے ساتھ. میں نے کہا کہ پٹھان ورسز پٹھان کا فائٹ نہیں ہے, یہ فائٹ ہے پنشیری ورسز مشوانی کا. دوسرا, جو لوگ کافی زیادہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کمنٹس کر رہے ہیں, ان کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کا جو یہ افغانی پنشیری فائٹر ہے اس سے آپ صرف یہ پوچھو کہ آپ کہاں سے ہو, کیونکہ آپ کے جو ٹیٹو آپ نے اپنی باڈی پہ بنائے ہوئے ہیں 8 کونوں والا اسٹار, تو آپ سب کو اپنے پنشیری سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ٹیٹو کا کیا مطلب ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے ہیں. تو ٹھیک ہے. ضیاء مجھے یہ بھی بتائیں کہ آف کورس مکس مارشل آرٹس کو پریکٹس کرنے میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بیکاز آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے اور بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے, آپ نے یہاں پہ آ کے نوکری کی, شام کو پریکٹس کی. ایٹ دس لیول آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی اسپانسر ہے, آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یا آپ اپنا ڈے ٹو ڈے پریکٹس کس طرح کریں؟ جب فائٹس قریب آتی ہیں تو تب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو نہیں, لیکن یہ کہ ابھی میرے جو مشوانی جو میرا قبیلہ ہے, وہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ کافی میرے ساتھ اس چیز میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میں اسلام آباد میں خود ہی بھی جم میں جو بچے آتے ہیں پی ٹی کلاسز کے لیے, تو میں خود بھی ایسا ان کو MMA کوچنگ کرواتا ہوں کہ جن کو شوق ہوتا ہے کلاس وغیرہ کرنا, جونیئر جو ہیں ان کو PT سیشن کا میں خود بھی کرتا ہوں. اور ساتھ میں جس سے میں اپنا سارا ہر ایک فائٹر پاکستانی جو بھی ہے, کیونکہ آپ کو خود کو خود بھی سپورٹ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ صرف اسپانسر کے انتظار میں رہتے ہیں یا کسی کمپنی کے انتظار میں یا اپنے فیملی کے انتظار میں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو اپنا سرکل اور اپنا نظام خود بھی دیکھنا ہوتا ہے, خود بھی چلانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں جو ینگ بچے ہیں ان کو PT سیشن بھی دیتا ہوں. جہاں آپ اپنی جرنی کو جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اتنے آپ نے سال اس چیز میں جو گزارے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ کو ریگریٹ ہے, جس کے جو آپ کہتے ہیں کہ کاش میں نے یہ مختلف کیا ہوتا ہے یا یہ کسی دوسری طرح کیا ہوتا؟ ہاں, کچھ چیزیں اس طرح ہیں کہ کیونکہ ٹائم جتنا بندہ آپ ایک فیلڈ میں رہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیسیجن اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا یا یہ ڈیسیجن اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال میں کچھ فائٹس میں نے اس طرح کی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ڈیسیجن شاید مجھے اس طرح کا نہیں لینا چاہیے تھا, اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا یا پوز لے کے کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر یہ بھی تھا کہ شاید یہاں تک اس جرنی میں وہ بہت امپورٹنٹ رول تھا میرے لائف کا کہ وہ کرنا تو تبھی یہ سارا کچھ میں یہاں تک آ سکتا تھا. تو کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی, کچھ فائٹ ڈیسیجن جو تھے کہ جو میں نے لی جس سے میری 2-3 لاس آ گئے, تو یہ اس چیز کا تھوڑا سا ہے جو مجھے آئیڈیا نہیں تھا. اور اسی طرح آپ جب پیچھے دوبارہ دیکھتے ہیں, آپ کو کیا ہے ایسی چیز جس کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ضیاء نے کر لیا؟ کہ میں وہ سب سے یہ مین چیز یہ تھا کہ جتنے بھی اسٹرگل تھا کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. مجھے سب سے زیادہ اس چیز کی خوشی ہے کہ کافی موقع اس طرح آتے تھے, کافی مشکلات تھے آپ کے ارد گرد, انوائرمنٹ کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے پریشر, سب کچھ. لیکن یہ تھا کہ پھر بھی میں اس کے ساتھ رہا اور میں نے گیو اپ نہیں کیا. اس چیز کا مجھے سب سے زیادہ بلیسڈ ہوں. اینڈ ضیاء جب آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں MMA میں, تو آپ کی کوئی ایسے فائٹرز جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں لوکلی انٹرنیشنلی, جن کو آپ لک اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو بی لائک دیم؟ یس, جس طرح لیجنڈ GSP کے نام سے جارج سینٹ پیئر UFC کا چیمپئن ہے, جو میرا سب سے فیوریٹ فائٹر بھی ہے, اور اس کے جو لائف جرنی تھی اور اپ اینڈ ڈاؤنس تھے اور کافی کچھ اس کی جو کوٹس تھے تو جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ ہارڈ ورک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو وہ میٹر اتنا نہیں کرتا, اگر آپ ٹیلنٹ کے ساتھ ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو آپ کی ٹیلنٹ کسی کام کی نہیں ہے. رائٹ. آپ کو آپ کی جتنے بھی ٹائم کی جرنی رہ چکی ہے اس میں کوئی
بہت زیادہ کرٹیسزم، کوئی بہت زیادہ تنقید ملی ہے؟ اسٹارٹنگ میں جب میں کراٹے کھیلتا تھا تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ کہ کراٹے کھیلتے ہیں، یہ کراٹے کھیلتے ہیں، اس طرح یہ وہ. دیکھیں غلطی ان لوگوں کی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ایک چیز بندے کو پتہ نہیں ہو اس چیز کا، تو کہ اس چیز کا کتنی اہم چیز ہے یہ، اور یہ کتنی ضروری ہے آپ کی انوائرمنٹ کے لیے، آپ کے اس ماحول کے لیے ایز اے اسپورٹس مین. تو وہ تنقید کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر میں صرف یہی کہوں کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا. جب وہ ان کو پتہ چلے گا اس چیز کا تو وہ خود چاہیں گے کہ ہم کیوں نہیں کرتے یہ چیز. انجا، ایک MMA فائٹر کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ ڈسپلن ہے، پیشن ہے، اسٹرینتھ ہے، یا کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہر MMA فائٹر میں یا کوئی بھی ایسا انسان جو MMA فائٹر بننا چاہ رہے ہے اس میں ہونا ضروری ہے؟ ڈسپلن سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ ڈسپلن ہو آپ کے پاس. کہ اگر ڈسپلن نہیں ہے، آپ مارننگ میں بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے، آپ کو ڈسپلن نہیں ہے، یا آپ کا گولز کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ یہ اچیو کر لو گے یا نہیں کر لو گے. سب سے مین چیز تو ایز اے فائٹر اور ایز اے ایتھلیٹ اور ایز اے کچھ بھی آپ کو تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے ساتھ بیٹھ کے کہ میں واقعی یہ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں ایک سال یہ کروں، ایک سال MMA فائٹنگ کروں، ایک سال میں باکسنگ کروں، وہ بھی پسند نہیں ہو جائے پھر میں کرکٹ اسٹارٹ کر لوں. کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانسیپٹ اس طرح ہے کہ جو چیز ٹی وی پہ وائرل ہے، جس چیز میں پیسے ہیں تو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ شوق ہو نہ ہو لیکن اس کی طرف ہی جا رہے ہیں صرف. وہ کس وجہ سے کہ وہ وائرل ہے شاید، یا تھوڑا سا ٹی وی پہ ہے اس کا آج کل. تو اس طرح نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ آپ خوشی سے کر رہے ہیں. دوسری چیز آپ کو کتنا آپ اس کے ڈسپلن رکھ سکتے ہیں اور کتنا اس کے لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو فیملی سیکریفائس کرنا ہوگا اس کے لیے، اپنا ٹائم سیکریفائس کرنا ہوگا. آپ ہیلتھ تو اس طرح کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کہ جب آپ جتنے لیول کے ساتھ گولز دیکھیں، جتنے گولز آپ کے بڑے ہوں گے اتنے سیکریفائسز آپ کے بڑے ہوں گے، اتنی انجریز بھی آپ کی ہو سکتی ہیں، اتنی آپ کو ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. کیونکہ آپ کو جب بھی کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کا ٹیسٹ تو آپ نے دینا ہے. کیونکہ آپ کسی انٹرویو کی جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو انٹرویو دینا پڑتا ہے، ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایک ہائر کیا جاتا ہے. تو سیم چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو گول ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ دماغ میں ویژن میں ایک جگہ پہ ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ جو سیکریفائس دینی پڑتی ہے، یہ وہی ٹیسٹ ہے کہ آپ واقعی اس کو ڈیزرو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو اس چیز کے لیے، اور یا کتنا فوکس ہو اس پہ. رائٹ. جہاں اگر کوئی انسان کوئی ینگ بچہ MMA فائٹر بننے کی خواہش رکھتا ہو، کیا ہے آپ کی ایڈوائس؟ وہ کہاں پہ اسٹارٹ کریں؟ کیا پروسیس ہو سکتا ہے کہ ان کی جرنی اچھی جرنی ہو سکتی ہے؟ بچوں کے لیے جو ہے، اگر ایک ینگ بچہ، ہم اگر بات کریں 8 to 10 ایئرس کے بچے سے اسٹارٹ کرنے کے لیے، تو ضروری نہیں کہ وہ MMA اسٹارٹ کر لیں. وہ BJJ اسٹارٹ کر لیں، جس طرح اس میں گریپلنگ ہوتا ہے، ریسلنگ ہوتا ہے، کہ ہٹ اس کے سر کے اوپر نہ لگے، کہ وہ ڈیمیج نہ ہو. ریسلنگ کرے جس طرح بچپن میں ہر ایک بچہ میرا مطلب چھوٹا بچہ نہیں تھا، بٹ کوئی بھی ینگ انسان یا کوئی بھی ایسا انسان ہو جو MMA فائٹر بننا چاہتا ہو، اس کی خواہش رکھتا ہو، تو کیا ہے وہ اسٹیپس جو لیے جا سکتے ہیں؟ آپ کسی کلب میں جا کے پریکٹس کرنا شروع کر دیں، یا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں پھر دو چیزیں ہیں کہ وہ جو MMA فائٹر بننا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم فائٹر بننا چاہتے ہیں، نہیں کیا وہ کیریئر ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں MMA کے اوپر. اگر آپ پارٹ ٹائم فائٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیں، ٹریننگ کر لیں، چاہے کوئی اور جاب کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں جو آپ جس سے آپ اپنا نظام چلاتے ہیں، آپ پارٹ ٹائم فائٹرز ہو گئے. ایک فائٹرز جو بنتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا کیریئر ہی اسی میں ہوگا، کہ میں کھاؤں گا پیوں گا تو اسی MMA سے کھاؤں گا پیوں گا اور میرا سب کچھ اسی سے ہوگا. وہ فائٹر بننے کے لیے پھر آپ کو فل ٹائم فائٹر بننا پڑتا ہے. وہ فل ٹائم فائٹر یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، آپ کو اپنی ٹریننگ مس نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جتنا بھی جو چیز ہے صرف اسی MMA سے ہونا ہے. تو اس فائٹر کو بننے کے لیے کہ آپ پھر یہ دنیا کی طرف نہیں ہوتے ہیں، آپ بس صرف MMA کی طرف، کیونکہ MMA جو ہے ایک بہت زیادہ، جس طرح میں نے کہا، یہ آرٹ ہے، یہ فائٹ نہیں ہے کہ آپ میں زور زیادہ ہے یا آپ کو جنگ آتے یا آپ ایگریسو بہت ہو
آپ کچھ بھی کر لو گے کہ ہر راستے میں ہر ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں مار لوں گا، یار یہ کیا ہے، یہ عام سا بندہ ہے، یہ کیا ہے، مجھ سے چھوٹا بھی ہے. وہ آرٹسٹ ہے، آپ آرٹسٹ نہیں ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل میرے میں اگر وہ جذبہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں MMA فائٹر بنوں، کیا کروں؟ مطلب میں اس جذبے کو کہاں پہ لے کے جاؤں، کس کلب میں لے کے جاؤں یا کس کے پاس جاؤں، اور پھر میں کیا کروں؟ مطلب آپ اس طرح کا جس طرح اس کو ایک بچے میں یا جس میں بھی لڑکے میں ایک جذبہ ہے، اس میں وہ جائیں، اس جذبے کو ٹیسٹ کریں ایک جم میں جا کے. وہ 1 ایئر دے دے اس جذبے کو، 1 ایئر یا 5-6 منتھ دے دیں کہ کیا واقعی اس کو یہ جذبہ ہے. کیونکہ میرے خیال میں 6 منتھس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتے ہے کوئی بھی کام کے ساتھ کرتے ہوئے کہ واقعی آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یا اتنا جذبہ ہے کہ آپ اس کو ابھی کنٹینیولی. کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ پھر اپ ڈاؤن حالات سٹارٹ ہو جائیں گے. جیسے بھی آپ ایک جم میں جائیں گے، جم میں تو اپ ڈاؤنس ہوں گے کہ آپ کو مار بھی پڑے گی، انجریز بھی ہوگی، باڈی بھی تھکی ہوگی، ریسٹ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، اگلے دن دوبارہ ٹریننگ پہ جانا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مین چیز ڈسپلن آپ کے لیے جو سب سے کی ہے وہ ڈسپلن ہے اور فوکس ہے کہ آپ اس چیز کے ساتھ کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا دل سے کرتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ کے اس کا شوق تھا تو میں بھی شوق میں آ گیا اور میں MMA فائٹر بن گیا. اس طرح نہیں ہے کہ کسی اور اسپورٹس کی طرح. یہ اس کو آپ جب تک آپ کو 100% دل سے اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ منہ پہ مکہ نہیں کھا سکتے. رائٹ. آنے والے کچھ سال ضیاء مشوانی کے لیے کیسے لگتے ہیں؟ جس طرح کہ MMA پاکستان میں اس طرح ابھی گرو کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے جتنے بھی ایتھلیٹ ہم انٹرنیشنل اسٹیج پہ کھیل رہے ہیں تو پاکستان کا نام ابھی ان کنٹریز میں آتا ہے کہ اچھا پاکستان سے بھی کافی MMA فائٹرز ہیں، کہ وہ کافی بڑے لیولز پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کافی اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں. تو اس طرح ابھی کافی ہمارے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہو رہی ہیں، میرے لیے بھی اور بھی پاکستانی فائٹرز کے لیے، کہ انشاءاللہ 2026 میں کافی کچھ بڑے آرگنائزیشن ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور قریب ہیں ان کے، کہ جس طرح کے ہم بات کریں UFC کے، کہ UFC کنٹینڈر کے، اور یا روڈ ٹو UFC جو ابھی تک پاکستان سے کوئی بھی اس اسٹیج تک نہیں پہنچا. تو انشاءاللہ کہ اس کے لیے ہم ریڈی ہیں. Thank you so much, Zia, for being at Pakistan Observer and for your time. It's been a pleasure speaking to you. Thank you so much, brother. Thank you.